اللهم صل على محمد وآل محمد حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند سلام اللهم صل على محمد وآل محمد یہ یہاں تک جگہ ہے. رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ابعث هاتين السورتين إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. معطر کریں اپنی زبانوں کو ذکر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. بارئ الخلائق اجمعین. والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم النبیین حبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللهم صل على وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. ارباب دانش، عزاداران مظلوم کربلا، ماہ محرم کی تاریخیں تیزی سے گزر رہی ہیں اور بہرحال یہ جو دسترخوان سید الشہداء نے بچھایا ہے ہر اسلامی سال کے پہلے 10 دنوں میں مومنین کے لیے، یہ آہستہ آہستہ اب اپنے لپٹنے کی طرف بڑھ رہا ہے. ویسے مجالس تو ہوتی رہتی ہیں پورا سال، لیکن یہ مخصوص مجالس ہیں کہ جن کا اجر ایک خاص اجر ہے روایات کی اور فرمودات ائمہ طاہرین کی روشنی میں، کہ مثلا جتنے بھی بعد کے امام ہیں، امام حسین علیہ السلام کے بعد، وہ ان ایام کو ایک خاص اہمیت دیتے تھے.
مغموم ہو جایا کرتے تھے. کبھی بھی ان ایام میں کوئی ایسا کام کہ جو انسان کے روح کی دل کی شادی اور خوشی کا سبب بنے ان کو انجام نہیں دیتے تھے. اور جیسے جیسے تاریخیں عاشور کے قریب آتی چلی جاتی تھیں غم اور اندوہ میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا. اور جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا تھا ائمہ طاہرین اپنے گھر میں کوئی ایسے اہتمام کرتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ گھر کے اندر عزا ہے، عزا کا ماحول ہے. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی محرم کا چاند آتا تھا میں نے کبھی اپنے بابا کے لبوں پہ خوشی نہیں دیکھی تھی، کبھی بھی خوشی نہیں دیکھی تھی. اور جیسے جیسے تاریخیں بدلتی تھیں میرے بابا مغموم سے مغموم تر ہوتے چلے جاتے تھے. بہرحال ان ایام میں ایک خاص خیرات ملتی ہے مومنین کو کہ خدا ہم سب کے وہ نصیب فرمائے اور کسی کو بھی اس خیرات سے محروم نہ کرے. موضوع سخن سید الشہداء کی جو دیدگاہ ہے، جو نقطہ نظر ہے، جو سید الشہداء کا طریقہ ہے، جو اسوہ ہے ہمارے لیے مسائل زندگی کو دیکھنے کا، وہ کیا ہے. اور پھر ان مسائل کو میرے مولا میرے آقا کس طرح ان مسائل کو حل کرتے تھے. تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ میرے مورد نظر قرآن مجید کی 2 آیات ہیں جن کو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں یعنی آج کی مجلس میں پیش کروں گا. کہ وہاں پہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی مصیبت کو کس طرح اپنے لیے نعمت میں بدل لیا. یعنی زیارت عاشوراء میں فرماتے ہیں کہ یہ مصیبت اعظم مصیبت ہے. اس زمین پر جس کسی پر جتنی مصیبتیں آئی ہوں گی یا آئی ہیں، سب کی سب مصیبتیں اکٹھی ہو جائیں، سید الشہداء کی مصیبت ایک طرف، وہ ساری مصیبتیں ایک طرف، پھر بھی یہ اعظم مصیبت ہے، پھر بھی یہ اعظم مصیبت ہے. اتنی بڑی مصیبت کو میرے مولا نے کس طرح نعمت میں بدل لیا. کیا یہ نعمت نہیں ہے کہ جب سے کربلا بپا ہوئی ہے اس زمانے سے لے کر آج تک کتنی خلقت ہے کہ جنہوں نے حسین زندہ باد کہا ہے اور جتنے بھی دشمنان حسین ابن علی ان کو مرد آباد کہا. یہ نعمت نہیں؟ کتنی خلقت آج خرچ کرتے ہیں پتنے میڈیا کے اوپر، پتنے اخبار دیتے ہیں، اشتہار دیتے ہیں کہ لوگوں کے دل ہمارے بارے میں نرم ہو جائیں. اتنے خرچے کرنے کے باوجود بھی ان کے دل عموماً نرم نہیں ہوتے. اپنے مادی مفادات کے لیے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں زندہ باد یا فلاں مرد آباد، پھر بھی جو دلوں پہ حکومت ہے وہ قائم نہیں ہوتی. یہ ایک نعمت اور لطف خدا نہیں کہ کربلا کے بعد سے لے کر عاشور 61 ہجری سے لے کر آج تک حسین کائنات کے قلوب پہ حکومت کر رہے ہیں. اور ہر غیرت مند اور ہر غیور اور ہر اس شخص کے دل کے حاکم اور بادشاہ حسین ابن علی ہیں کہ جو انسانیت اور آدمیت کا جو ہے وہ پیروکار ہے اور اس کو چاہتا ہے اور اس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے اور آدمیت پائی جاتی ہے. تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو خداوند متعال نے حسین ابن علی کو اس قربانی کے بعد عطا فرمایا. ورنہ ائمہ طاہرین ہمارے دیگر بھی امام ہیں اور سارے امام جو ہیں وہ معصوم عن الخطا ہیں، منصوص من اللہ ہیں. سب کا سب مقام جو ہے خداوند متعال کی جانب سے ہے، لیکن حسین ابن علی کا مقام جو اپنا خاص ہے. آپ دیکھ لیں سال میں کتنی مجلسیں ہم مولا علی کے لیے کرواتے ہیں اور کتنی مجلسیں امام حسین کے نام پہ ہوتی ہیں، کتنی مجلسیں امام مجتبیٰ کے نام پہ ہوتی ہیں اور کتنی مجلسیں امام حسین علیہ السلام کے نام پہ ہوتی ہیں. تو حالانکہ وہ بھی امام ہیں، اسی باپ کے بیٹے ہیں، اسی ماں کے بیٹے ہیں، ماں جناب زہرا ہے، باپ امیر المومنین ہے، لیکن امام مجتبیٰ کے لیے اتنی مجالس نہیں. بلکہ بعض جگہ پہ جناب سیدہ نے تاکید فرمائی بعض مداحوں کو اور ذاکرین. ذاکر سے مراد میری یہ ذاکرین نہیں ہے، وہ ذاکر کے جو مقصد ہے کہ ایران میں یا ادھر عرب میں کہ وہ پورے عالم دین ہوتے ہیں، عربی ان کی فصیح و بلیغ
اور ان کی قرأت، ان کی تجوید، وہ اہل علم ہوتے ہیں، اہل دانش ہوتے ہیں، کتابوں کے ایکسپرٹ، مقتل کی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، یہ سارا کچھ. تو بہرحال جو ہمارے یہاں ہیں، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، ان کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور خداوند متعال سب کو جو ہے وہ کچھ بیان کرنے کی توفیق دے کہ جو مطلوب اور مقصود ہے، اور جو میرے مولا نے فرمایا ہے. کیا ضرورت ہے مقصد ہے کہ مجمع کو ایسی باتیں سنانے کی کہ جو معصومین سے جو ہے وہ ان سے روایت نہیں شدہ. تو بہرحال تم سیدہ نے فرمایا بعض ذاکرین کو اور علماء کو کہ آپ میرے بڑے بیٹے کا ذکر کیوں کم کرتے ہیں، میرے حسن مجتبیٰ کا ذکر کم کیوں کرتے ہیں. تو اس طرح سے لہٰذا یہ ایک بہت بڑی نعمت خدا نے عطا کی. کس طرح عطا کی، اس کے پیچھے کیا ہے؟ تو میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ خداوند متعال کی بارگاہ میں انسان کا جو مقام بلند ہوتا ہے، اس کے دو طریقے بتائے گئے. ایک طریقہ یہ ہے کہ عبادت الہی انسان انجام دے، عبادت کے ذریعے انسان کا جو گریڈ ہے وہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے. کہ فلسفہ خلقت بھی قرآن مجید فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ عبادت کے لیے خلق کیے گئے ہیں لوگ، بندگی کے لیے خلق کیے گئے ہیں، تھوڑے ٹائم کے لیے بھیجے گئے ہیں کہ یہاں پہ دیکھا جائے کہ وہ کرتے ہیں جو کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، یا وہ نہیں کرتے اور اس کو چھوڑ کے کسی اور کام کے پیچھے لگ جاتے. تو ظاہراً قرآن مجید نے ہمارا جو فلسفہ خلقت بتایا ہے وہ عبادت ہے. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا طریقہ جو انسان کو خدا کے قریب کر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جب خدا کی جانب سے امتحانات آتے ہیں ان کے اوپر صبر کرے، خدا کا شکوہ نہ کرے، اور کبھی بھی خدا کے ساتھ ناراض نہ ہو جائے، کہ یہ نہ سوچے کہ میرا خدا ظالم ہے، میری طرف دیکھ نہیں رہا، میری مدد نہیں کر رہا، میں بار بار چیخ رہا ہوں، مانگ رہا ہوں، گریہ کر رہا ہوں، رو رہا ہوں، مجھے نہیں دے رہا. خدا جانتا ہے یہ جو نہیں دے رہا، اگر وہ پردہ ہٹ جائے کہ کیوں نہیں دے رہا، ہم ایسے سجدے کریں کہ ہماری شاید زندگی سجدے میں ختم ہو جائے. اس لیے نہیں دیتا، اس میں خود ہمارا اپنا فائدہ ہے. عین اسی طرح سے کہ جیسے چھوٹا 5-7 سال کا بچہ ماں سے کہے ماں مجھے چاقو یا بلیڈ کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے کھیلنے دے، وہ نہیں دے گی، ماں نہیں دے گی. اور کبھی کبھار اگر وہ بچہ کوئی چاقو یا چھری تیز آلہ اٹھا کے اسے کھیلنے لگ جائے، دوڑ کے آئے گی، بچے سے وہ چھین لے گی، بعض دفعہ ممکن ہے تماچا بھی مار دے. ہاں، یہ اس کے بھلے کے لیے یہ کام کر رہی ہے، اس کے نقصان کے لیے. ماں کو اس بچے سے محبت ہے یا عداوت ہے؟ یہ محبت ہے. کسی سے پوچھ لیجئے، وہ کہیں گے یہ ماں محبت میں اس کو مار رہی ہے. تو اگر بعض دفعہ ہمیں نہیں نعمت ملتی جو کچھ میں مانگ رہا ہوتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا میرا مجھے بھول گیا ہے اور مجھے دینے سے قاصر ہے یا عاجز ہے، یا اس کی بارگاہ میں میری کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. نہ ایسا نہیں ہے. صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، باہر سے مومنین آ رہے ہیں. انشاءاللہ دعا گو ہیں پروردگار. پروردگار اظہر بھائی کو اگلے سال اور آنے والے سالوں میں اتنا وسیع و عریض عزا خانہ عطا فرمائے کہ جتنے مومنین آئیں ان کے لیے بیٹھنے میں کوئی پرابلم نہ آئے اور قلت جگہ کا جو ہے وہ نہ ہو. تو صلوات پڑھ دیجئے محمد لہذا یہ کیا ہے؟ یہ خداوند متعال کی جانب سے ہمارے اوپر احسان ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہماری دعا نہیں قبول ہوتی، یا دعا سن لیجئے مومنین، خدا سے بڑا اپنے وعدے کا سچا اس کائنات میں اور کوئی نہیں ہے، کہ صادق الوعد ہے. کیسے ممکن ہے کہ خود کہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. خود کہے اور اس کے بعد بندہ گڑ گڑا کے دعا مانگے اور وہ دعا قبول نہ ہو. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ کیا خدا وند متعال نے اپنا کیا ہوا وعدہ جو ہے اس کا پاس نہیں رکھا، جبکہ خود کہا تھا مجھ سے مانگو. خود فرمایا. بعض روایات میں ہے کہ جو لوگ نمازوں کے بعد دعا نہیں مانگتے ہیں، خداوند متعال فرماتے میرے ملائکہ
یہ بندہ اس کو کوئی ضرورت نہ تھی کہ اس نے مجھ سے نہیں مانگا؟ کیا یہ بے نیاز ہو گیا کہ یہ نہیں مانگتا؟ اس کو مجھ سے کوئی حاجت نہ تھی؟ لہذا ضروری ہے، فرمایا گیا کہ جیسے ہی نماز ختم ہو فوراً سجدے میں سر رکھ کے خدا سے دعا مانگے، جو دعا مانگے کہ قبول ہو جائے۔ نماز کے بعد فوراً پیشانی سجدے میں رکھ کے جو دعا مانگیں گے قبولیت کا بہت اس وقت یقین دلوایا گیا کہ بہت جلد وہ دعا، کیونکہ نماز کے بعد ایک دعا فوراً قبول ہوتی ہے کہ وہ آپ کی امانت ہوتی ہے خدا کی بارگاہ میں کہ خدا آپ کو واپس کر دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے فوراً ہی، روایات میں معصومین نے فرمایا۔ تو بہرحال کیا یہ حاجت مند نہ تھا کہ اس نے مجھ سے نہیں مانگا؟ حکم دیا گیا، ایک جگہ پوچھا گیا عالم دین سے، ہمارے استاد سے، انہوں نے فرمایا کہ کیا دعا کا مانگنا زیادہ ثواب ہے یا قرآن کا پڑھنا زیادہ ثواب ہے؟ دعا مانگنا خدا سے زیادہ ثواب ہے یا قرآن مجید کی تلاوت کرنا زیادہ ثواب ہے؟ استاد بزرگوار نے فرمایا دعا مانگنا زیادہ ثواب ہے۔ دعا مانگنا یعنی حکم خدا کو انجام دینا، تلاوت قرآن کرنا یعنی حکم خدا کو ریپیٹ کرنا، اس کا تکرار کرنا۔ مثلا قرآن مجید میں لکھا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، میں صبح سے اٹھ کے 100 مرتبہ اس کی تلاوت کرتا ہوں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو۔ یہ زیادہ ثواب ہے یا ایک بندہ ایک دفعہ قرآن مجید میں پڑھے، کھڑا ہو جائے، پہلے نماز ادا کرے پھر زکوٰۃ ادا کرے؟ کون سا زیادہ ثواب ہے؟ کون سا زیادہ؟ فرمایا کہ اللہ فرما رہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں دعائیں قبول کروں گا۔ تو جو بندہ دعا مانگنے لگ جاتا ہے یہ حکم خدا کی تعمیل کر رہا ہے، یہ زیادہ ثواب ہے جو حکم خدا کی تعمیل کر رہا ہے۔ وہ تو کیا ہے، ریٹن ہے قرآن مجید میں، وہ تھیری ہے جو لکھ دی گئی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، جو لکھ دیا گیا ہے اس کا تکرار کرنے سے زیادہ یہ ثواب ہے کہ جو خود لکھا گیا ہے اس پہ عمل کیا جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم دعائیں کرتے قبول نہیں ہوتی، تو کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اس لیے کہ خداوند متعال نے اس کے اندر ہمارا اپنا فائدہ رکھا ہوتا ہے۔ این اسی طرح سے کہ جیسے جناب خضر اور جناب موسیٰ کے واقعے میں جناب خضر نے کشتی کی پھٹی توڑی تو جناب موسیٰ نے اعتراض کیا، غریبوں کی کشتی تھی، اس کے ساتھ ان کی روزی روٹی وابستہ تھی، آپ نے ان کی کشتی کی پھٹی کیوں توڑی ہے؟ جناب خضر نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بتایا تھا کہ ادھر سے ایک ظالم بادشاہ آ رہا ہے، وہ جس کی کشتی بے عیب دیکھتا ہے چھین لیتا ہے، جس کی کشتی داغدار اور عیبدار دیکھتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ چونکہ ان غریبوں کی روزی روٹی اسی کشتی سے جڑی ہوئی ہے، میں نے کشتی کی ایک پھٹی توڑ کے داغدار اس کو کیا ہے تاکہ یہ کشتی ان کے پاس بچ جائے، تاکہ ظاہر میں یہ لگ رہا تھا کہ کشتی کی پھٹی ٹوٹ رہی ہے، باطن میں خداوند متعال وہ کشتی خود ان کے پاس بچانا چاہ رہا تھا۔ تو بعض دفعہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ہم سمجھتے ہیں نا ہر دعا قبول ہے جو خدا سے مانگی جائے، کچھ دعائیں ادھر مل جائیں گی، کچھ دعا ادھر مل جائے گی، اس کا اجر ادھر مل، ہر مانگی ہوئی دعا خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو مظلوم کربلا سید الشہداء نے مسائل کو، مصائب کو کس طرح نعمتوں میں بدلا اور کس نظر سے دیکھا۔ میں وہاں تک پہنچنے سے پہلے ابھی وقت ہے، ایک نقطہ اور سید الشہداء کی دیدگاہ کا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام کی جو شخصیت ہے اور ان کی جو سیرت ہے اس سے ہمیں یہ ملتا ہے، حسین علیہ السلام شخصیتوں، آدمیت اور انسانیت کے خریدار ہیں، یعنی کسی کے اندر آدمیت پائی جاتی ہو، انسانیت پائی جاتی ہو، جس کی فکر بلند ہو، جس کا نقطہ نظر وسیع ہو، حسین علیہ السلام اس کے خریدار ہیں۔ یہ بندہ حسین علیہ السلام کو بہت پسند ہے، بہت پیارا ہے، کہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ مولا گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک یہودی کے گھر کے دروازے پہ ایک غلام بیٹھا ہوا ہے اور غلام کے پاس ایک روٹی ہے، روٹی کا ایک لقمہ وہ خود کھاتا ہے اور سامنے بیٹھا ہوا ہے ایک، معاف کیجیے گا، ایک حیوان، ایک کتا ایک لقمہ روٹی کا اس کو ڈالتا ہے۔ مولا رک گیا، مولا نے فرمایا غلام یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں بھی بھوکا ہوں، حیوان بھی بھوکا ہے، تو جتنی روٹی میں خود کھاتا ہوں اتنی حیوان کو بھی دیتا ہوں۔ فرمایا یہ عمل کیوں کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اس حیوان کا دل خوش کروں گا، شاید میرا بھی دل خوش ہو جائے۔ امام نے فرمایا کہ آپ کا دل کس بات پہ خوش ہے؟ کہا کہ اچھا، جیسے ہی مولا نے یہ منظر دیکھا
مولانا نے فرمایا انسانیت کی توہین ہے کہ اتنا عظیم انسان کسی کا غلام ہو. یہ آدمیت کی توہین ہے. وہ رنگ کا کالا ہے، ذات کا حبشی ہے، سیاہ پوست ہے، یہودی کا غلام ہے، لیکن جب دیکھا کہ اس کے اندر اتنی انسانیت ہے کہ خود بھی بھوکا ہے، حیوان بھی بھوکا ہے، اپنے ساتھ ساتھ حیوان کی بھوک کا بھی اہتمام کر رہا ہے. مولانا نے فرمایا یہ آدمیت اور انسانیت کی توہین ہے کہ اس طرح کا انسان کسی کا غلام ہو. مولانا نے فرمایا کہ تیری خوشی کس بات میں ہے؟ کہا کہ میں یہودی کا غلام ہوں اور وہ مجھ سے زیادہ کام لیتا ہے، میرے اوپر سختی کرتا ہے، میری توہین کرتا ہے، تحقیر کرتا ہے، دل جلتا ہے، لیکن غلام ہوں، کیا کروں، کچھ کر نہیں سکتا. مولانا نے فرمایا ادھر ہی رکنا، میں گھر سے ہو گیا تھا. اس زمانے درہم ہوتے تھے چاندی کے سکے، دینار ہوتے تھے سونے کے سکے. مولا گھر پہ گئے، 200 دینار اٹھا کے لے آئے اپنے گھر سے. یعنی ہر سکہ اگر آدھے تولے کا ہی ہو تو 100 تولہ سونا اٹھا کے گھر سے لے کر آئے. 200 دینار اٹھا کر لے آئے. تو فرمایا کدھر ہے تیرے، جس کا جو تیرا مالک ہے اس کا گھر کدھر ہے؟ آ کر وہ سامنے. امام نے فرمایا میرے ساتھ ہو. امام اس زمانے 2 دینار کا بہترین غلام، طاقتور، خوب یعنی کام کرنے والا، کبھی بیماریوں سے بے عیب، وہ مل جایا کرتا تھا بازاروں سے. 2 دینار کا. مولا اس کے دروازے پہ گئے. یہودی مولا کو امام تو نہیں مانتا تھا، نہ نبی پہ یقین رکھتا تھا، نہ نانا رسول اللہ پہ یقین رکھتا تھا، نہ امام کی امامت پہ، لیکن یہ مانتا تھا کہ یہ مدینے کے شریف اور عزت دار انسان ہے. جیسے ہی اس نے دیکھا کہ پہلی دفعہ حسین ابن علی میرے دروازے پہ آئے ہیں تو کہا کہ اے بنو ہاشم کے چشم و چراغ، آپ کس لیے میرے دروازے پہ آ گئے؟ مجھے کہتے میں آپ کے پاس آ جاتا. امام نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ غلام آپ کا ہے؟ کہا ہاں یہ میرا غلام ہے. مولا نے فرمایا یہ مجھے بیچ دے. کہا آپ کیا دیں گے؟ مولا نے فرمایا میں 200 دینار دیتا ہوں، اس کے بدلے تجھے. اب 2 دینار میں اس زمانے غلام مل جاتا تھا. جیسے یہودی نے سنا 200 دینار، اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی، منہ کھلا رہ گیا. کہا 200 دینار؟ فرمایا ہاں 200 دینار دیتا ہوں، یہ مجھے دے دیں. یہودی نے کہا کہ دیکھیں ہم آپ کے نانا کے دین پہ یقین نہیں رکھتے، آپ وہ لائی ہوئی شریعت پہ یقین، لیکن یہ مانتے ہیں کہ آپ اس مدینے کے شریف ترین انسان ہیں، عزت دار ترین انسان ہے. چونکہ آپ پہلی دفعہ میرے دروازے پہ آئے ہیں، اگر آپ اتنی عظمت اور بلندی اور سرفرازی اور سربلندی کا کام انجام دے رہے ہیں تو پھر مجھے بھی اجازت دیجیے، میں بھی ایک کام کرتا ہوں. مولانا نے فرمایا آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے عرض کی کہ میں یہ 200 دینار بھی آپ کو دیتا ہوں، واپس نہیں لیتا، اور یہ غلام بھی آپ کو دیتا ہوں، اور میرے گھر کے پیچھے جو یہ باغ ہے نا، یہ بھی میں اس غلام کو آپ کی وجہ سے، بلکہ یہ جو باغ ہے یہ بھی میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ میرے دروازے پہ آج چل کر آئے. یہ غلام بھی آپ کو دیا، یہ جو میرے گھر کے پیچھے باغ ہے یہ بھی آپ کو دیا. مولانا نے فرمایا کہ آپ کا شکریہ، آپ نے یہ جو سارا کچھ مجھے دیا، میں آپ کے سامنے یہ 200 دینار بھی اس غلام کو دیتا ہوں، یہ باغ بھی اس غلام کو دیتا ہوں، اور اس کو غلامی سے بھی آزاد کرتا ہوں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، فرمایا یہ اپنی فطرت میں ایک عظیم انسان ہے. انسانیت کی توہین ہے کہ اس جیسا بندہ جو ہے وہ کسی کا غلام ہو. میں نے دیکھا یہ فطرتاً ایک عظیم ہے، ایک عظیم آدمی ہے، عظیم انسان ہے. آدمیت اس میں پائی جاتی ہے، انسانیت اس میں پائی جاتی ہے کہ خود بھی بھوکا ہے، حیوان بھی بھوکا ہے، اپنے ساتھ ساتھ حیوان کی بھوک کا بھی خیال رکھ رہا ہے. یہ بڑا آدمی ہے، چھوٹا آدمی نہیں ہے. اس کو غلام رکھنا آدمیت کی توہین ہے. مولا نے فرمایا میں یہ 200 دینار بھی اس کو دیتا ہوں، یہ باغ بھی اس کو دیتا ہوں، اور چونکہ تو نے مجھے دے دیا ہے میں اس کو عین اسی وقت راہ خدا میں آزاد کرتا ہوں. یہودی کی بیوی دروازے پہ آ گئی. اس نے کہا کیا ماجرا ہے ادھر پہ؟ جب دروازے پہ آئی تو اس نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام باہر آئے ہوئے، باہر نکل آئے. آگے کہا کہ اے بنو ہاشم کے چشم و چراغ، آج آپ ہمارے دروازے پہ آئے ہیں. میں یہ ساری باتیں آپ کے دروازے کے پیچھے کھڑی سن رہی تھی. میرے شوہر نے یہ کیا
آپ نے اس سے بڑھ کر احسان کیا، چونکہ میرے شوہر نے آپ کا احترام کیا ہے، میں بھی اس میں اپنا حصہ ملانا چاہتی ہوں۔ مولانا نے فرمایا آپ کیا حصہ ملانا چاہتی ہیں؟ کہا کہ میں جب سے اس کے ساتھ شادی کی ہے میں نے اس سے بہت زیادہ حق مہر لکھوایا تھا کہ جو ہمیشہ میں اس سے مانگتی تھی، اور یہ میرا مقروض ہے، دینے کے لیے پابند ہے۔ چونکہ آج اس نے آپ کا احترام کیا ہے، میں آپ کے احترام کرنے کی وجہ سے اس کو اپنا حق مہر معاف کرتی ہوں، میں اپنا حق مہر معاف کرتی ہوں۔ یہودی نے ایک دفعہ دیکھا کہ میرے اوپر اتنا بڑا احسان ہو گیا کہ حق مہر معاف ہو گیا، اس نے کہا کہ آقا اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، میں بھی اس کے ساتھ ایک بھلائی کرتا ہوں۔ کہا کیا بھلائی کرنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ یہ جو جس گھر میں یہ رہتی ہے مدت سے یہ کہہ رہی تھی کہ یہ گھر میرے نام کروائیں، تو میں نہیں کروا رہا تھا، چونکہ آج آپ ہمارے دروازے پہ آئے اور اس نے حق مہر بھی معاف کر دیا، میں آج کے بعد یہ گھر اس کے نام کرواتا ہوں، یہ گھر اس کے نام کرو۔ اس وقت مولانا نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، بہت اچھا ہو گیا۔ آخر پہ جب مولا جانے لگے تو میاں بیوی دونوں سامنے آ گئے، آ کے کہا ایسے نہیں، اب چونکہ ہمارے دروازے پہ آئے پہلے اپنے نانا کا کلمہ پڑھائیں، ہمیں مسلمان کریں اور اس کے بعد ہمارے گھر سے واپس جائیں۔ یہ ہو سکتا ہے فرزند رسول ہمارے دروازے پہ آئے اور پھر ہم مسلمان، دو یہودی مسلمان ہو گئے۔ حسین انسانیت کے خریدار تھے، حسین آدمیت کے خریدار ہیں، ہر اراذل و اوباش، بے شک حسین کی بارگاہ اتنی وسیع ہے، کوئی بھی آئے ہر کسی کو سپیس دیتے ہیں، کسی کو شرمندہ نہیں کرتے۔ حسین علیہ السلام اس زمین کے اوپر مظہر ہیں ذات خدا کے، اللہ کے کرم اور رحمانیت اور رحیمیت کے مظہر ہیں، وہی وسعت پائی جاتی ہے میرے مولا میں جو خداوند متعال چاہتے ہیں، لیکن جن کے خریدار ہیں وہ خواص ہیں۔ این اسی جگہ پہ ایک چیز اور بھی عرض کر دوں کہ ایک شخص تھے جو مولا کے لشکر میں تھے عاشور کے دن، اور ان کا نام روایات میں بتایا گیا جون حبشی۔ یہ جون بوڑھا ہو چکا تھا، یہ بھی غلام تھا، تو عاشور کے دن مولا نے فرمایا جون آپ کا ہمارا جو تعلق تھا وہ ایک خاص زمانے تک تھا، غلام جو ہوتا ہے وہ خوشیوں کے دنوں میں ہوتا ہے، جب مشکلات آ جائیں تو وہ غلام آزاد ہوتا ہے، لہٰذا آج ہمارے اوپر مصیبت ہے، میں آپ کو آزاد کرتا ہوں، آپ چلے جائیں، ہم غم میں ہیں، پریشانی میں ہیں، مصیبت میں ہیں، آپ کی غلامی ہمارے لیے، آپ نے صحیح طریقے سے ہماری خدمت کی ہے۔ اس نے کہا مولا وہ زندگی کیا جو حسین ابن علی کے بغیر ہو، یعنی آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں خوشیوں میں آپ کے دسترخوان پہ آپ کے ساتھ رہوں اور مصیبتوں میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ آقا مجھے جنگل کے بھیڑیے کھا جائیں اگر میں آپ کو چھوڑ کر کہیں جاؤں، میں نہیں جانا چاہتا۔ مولانا نے فرمایا نہیں، غلاموں پہ جہاد نہیں ہوتا، تو اسی طرح بوڑھوں پہ نہیں ہوتا، بچوں پہ نہیں ہوتا، خواتین پہ، تو آپ پہ بھی جہاد نہیں ہے، آپ چلے جائیں۔ ادب کا سر جھکا کے کہتا ہے آقا جس طرح میرا چہرہ سیاہ ہے اسی طرح میرا خون بھی سیاہ ہے، کہ حسین ابن علی کے بچوں کے خون میں میرا خون شامل نہیں ہو سکتا؟ کیا میرا خون جو ہے وہ سیاہ ہے؟ اس مولانا نے فرمایا خون کی کوئی بات نہیں ہے، سیاہ و سفید کی کوئی بات نہیں، شرن آپ کے اوپر۔ عرض کی نہیں آقا اتنی معرفت مجھے ہے کہ زندگی حسین کے ساتھ کتنی اہمیت رکھتی ہے اور حسین ابن علی کے بغیر کتنی اہمیت۔ اس کا یہ کہنا کہ میرا خون سیاہ ہے، میرا چہرہ سیاہ ہے اور میرے خون سے سمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بہت بامعرفت انسان ہے، یہ تو بہت بڑا انسان ہے کہ اہل بیت کے ساتھ رہ کے غلامی کب سے ختم ہو چکی تھی اس بندے کی، یہ تو ایک عظیم انسان بن چکا تھا۔ مولا نے جب میدان میں بھیجا تو دعا کی پالنے والے جون کے چہرے کو نورانی اور سفید کر دے اور جون کے خون میں خوشبو پیدا کر دے۔ جون کے یعنی کربلا کے شہداء میں جو خوشبو علی اکبر کے خون سے آتی تھی وہی خوشبو جناب جون کے خون سے آتی تھی، اور جس طرح علی اکبر کے جنازے پہ مولا روئے ہیں روایت میں مقتل کی کتابوں، اسی طرح جون حبشی کے جنازے پہ بیٹھ کے مولا روئے ہیں۔ حسین انسانیت کے خریدار ہیں، حسین آدمیت کے خریدار ہیں۔ مکتب حسین مکتب عمل ہے کہ جس کے اندر
باتیں کم ہیں، عمل زیادہ ہے. تو بہرحال حسین علیہ السلام نے مصیبتوں کو نعمتوں میں کیسے بدلا؟ اطاعت خدا بندی کے ذریعے. یعنی مولا فرماتے ہیں کہ جب کبھی مصیبت آئے، لازمی نہیں کہ ایک نعمت سبھی کے لیے نعمت ہو، ایک مصیبت سبھی کے لیے مصیبت ہو. اولاد نعمت ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جن کے لیے وہی اولاد زحمت ہے، دعا مانگتے ہیں کاش تو پیدا ہی نہ ہوتا. ایسے والدین ہیں یا نہیں ہے؟ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، دعائیں مانگ مانگ کر انسان اولاد لیتا ہے. اولاد نعمت خدا ہے، لیکن وہی نعمت بعض والدین کے لیے زحمت ہے. این اسی طرح سے بعض مشکلات جو ہیں وہ فار ایور مشکلات نہیں ہیں، ظاہر میں مشکلات ہیں، لیکن اگر یہ انسان اس مشکل میں اطاعت خدا کرے، پروردگار کا وعدہ ہے اس مشکل کو نعمت میں بدل دے گا. تھی مصیبت لیکن بنا نعمت دی. این اسی طرح سے جیسے کربلا میں آئی مصیبت تھی میرے مولا پہ، لیکن حسین علیہ السلام نے اس کو نعمت میں بدل دیا. خود بھی اس مقام محمود تک پہنچ گئے کہ جس پہ پہنچنے کا خدا نے انسان سے تقاضا کیا ہے. اور پھر کتنی انسانیت ہے جو حسین کے وسیلے سے مقام محمود تک پہنچی ہے اور پہنچ رہی ہے. کتنی، یہ نعمت نہیں تو اور کیا ہے. کس طرح مصیبت کو نعمت میں بدلا جا سکتا ہے؟ اطاعت خدا کے ذریعے. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم مصیبت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ مصیبت کو نعمت میں تبدیل کر دے گا. مصیبت تو مجھے مارنے کے لیے نہیں آئی، اللہ تو میرا دشمن نہیں ہے کہ مجھے ٹارچر کر کے خوش ہوتا رہے. مصیبت امتحان دیا ہے کہ زندگی میں امتحانات ہی انسان کو بلند کرتے ہیں. امتحان کے بعد گریڈ چینج ہوتا ہے، امتحان کے بعد عظمت ملتی ہے. مصیبت ہے امتحان، اور میں اس امتحان پہ رونے دھونے لگ جاؤں، اللہ کا شکوہ کرنے لگ جاؤں تو یقیناً ناکام ہو جاؤں گا. یقیناً وہ میرے لیے مصیبت ہے، لیکن میں یہ سمجھ کر کہ یہ امتحان خدا کی جانب سے آیا ہے، اور خدایا میں ہر حال میں تیرا شکر گزار ہوں، اس امتحان پہ بھی تیرا شکر گزار ہوں. تو اس سے دعا کرتا ہوں کہ اگر امتحان بھیجا ہے تو مجھے اس میں کامیابی بھی اپنی رحمت سے عطا فرمانا. خدا جانتا ہے، مومنین سیرت امام حسین میں لکھا ہے کہ یہ امتحان آپ کے لیے نعمت بن جائے گا. اس امتحان کے بعد وہ عظمت ملے گی کہ قرآن فرماتا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ ہر سختی کے بعد آسانی ہے اور ہر آسانی کے بعد سختی ہے. زمانہ ہے، تلک الایام نداولها بین الناس. دنیا ہمیشہ سیم نہیں رہتی ہے، کبھی خوشی آ جاتی ہے، کبھی غم آ جاتے ہیں، کبھی موسم بدل جاتے ہیں، یعنی ایام بدلتے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خوشی کے دنوں میں ہم اللہ کی عبادت کریں، اطاعت کریں، بندگی کریں، لیکن جب مصیبت آ جائے تو ہم خدا کا شکوہ کرنے لگ جائیں. نا، حسین ابن علی کے مکتب سے جو ہمیں اور سیرت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ حالات جیسے ہی رہیں، حالات جتنے سخت ہو جائیں، نہ خدا کی اطاعت میں کوئی فرق آئے، نہ خدا کے ساتھ محبت میں کوئی فرق آئے. لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوشی میں اور غمی میں ہر حالت میں خدا کا شکریہ ادا کریں گے، اللہ فرماتا ہے اب میں نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا. وعدہ کر، لأزیدنکم، یقیناً ان کو بڑھا دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے میرا شکوہ کیا اور میری کل نعمتوں کا غفران نعمت کیا، پھر یاد رکھو پھر میرے عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا. پھر وہ جو مصیبت ہے وہ واقعاً مصیبت بنے گی، وہ واقعاً مصیبت بنے گی. تو حسین ابن علی علیہ السلام نے مصیبتوں کو نعمتوں میں بدلنے کا ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ ہم صبح سے شام تک بہرحال مشکلات آتی ہیں، نبیوں پہ آئی ہیں، ہمارے اوپر آئیں گی، انبیاء پہ آئی ہیں، رسولوں پہ آئی ہیں، اماموں پہ آئی ہیں، اولیاء پہ آئی ہیں. اس کائنات میں کون سا ایسا بشر ہے؟ سید المرسلین سے بڑی ذات تو اس کائنات میں کوئی نہ تھی، مگر پیغمبر نے پتھر نہیں کھائے، مگر رسول اللہ کے دانت نہیں ٹوٹے، مگر رسول اللہ کو ساحر اور جادوگر نہیں کہا گیا، پیغمبر کا گریبان نہیں پکڑا گیا. کون سی مشکل ہے جو رسول اللہ پہ نہیں آئی؟ مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لیکن اہل بیت عصمت و طہارت کی دہلیز سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ کہ حالات جس طرح کے بھی رہیں، سید الساجدین فرماتے ہیں کہ پالنے والے
دنیا کی مصیبتیں ایک خاص وقت کے لیے ہوتی ہیں جو ختم ہو جاتی ہیں. خدا ہمیں اس مصیبت سے بچائے جو ختم نہ ہونے والی ہے، جو ختم نہ ہونے والی ہے. لہذا ان مصیبتوں کے اوپر سید الشہداء نے ہمیں سبق دیا ہے کہ مصیبتوں کے عالم میں بھی خدا کی اطاعت کرو، بندگی کرو، کبھی بھی ایسا نہ ہو. مثلا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں مریض ہے، پیسے نہیں ہیں، اب والد مریض ہے، والدہ مریض ہے، ہم کو یقیناً ان کا علاج کروانا ہے، پیسے نہیں ہیں، سارے حلال کے دروازے بند ہو گئے ہیں، ایک حرام کا دروازہ کھلا ہے کہ وہاں میرے ایک سگنیچر سے مجھے بھاری اماؤنٹ کرپشن کی اور رشوت کی مل جائے گی. تو دل کر رہا ہے کہ والدین کے علاج کے لیے ہی تو لے رہا ہوں، اب ماں کا علاج کروا رہا ہوں، باپ کا علاج کر رہا ہوں، ایک سگنیچر ہے کر ہی دیتا ہوں، کیا کروں، اور تو کہیں سے مل ہی نہیں رہے. مولا فرماتے ہیں خبردار، مصیبت میں بھی حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا. مشکل میں بھی، شادی نہیں ہو رہی بات جوانوں کی، بہرحال ہمارا معاشرہ ظالم ہے، انہوں نے جوانوں کے اوپر حلال کا دروازہ بند کیا ہوا ہے، حرام کے دروازے کھول دیے ہیں. کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اسکول ہیں، ادارے ہیں، ہماری سوشل زندگی ہے. بیٹیوں کو بیٹھا کے کہ کوئی وہ آسمان سے ملک اترے کہ جو ہمارے بچے کے لیے جو ہے وہ ہو تو اس کو ہم دیں گے، ورنہ بابا یہاں کس کو فرشتے اور ملک آ کے جو ہے جو بے عیب اور بے خطا اور بے گناہ، ہر آدمی کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہے، کوئی نہ کوئی خطا ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. امام خمینی کسی کا نکاح پڑھتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ باہم بے سازید، میری تو باہم بے سازید. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ ایک دوسرے کی خطائیں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، لیکن ان پہ تحمل کرنا ہے، آپ نے برداشت کرنا ہے. جوان ہے، شادی نہیں ہو رہی، حلال کے دروازے بند ہے، حرام کا دروازہ کھلا ہے. ایک یعنی حرام آج کل اتنا آسان ہے. مجھے میرا بچہ بتا رہا تھا یونیورسٹی میں کہ اس نے کہا سر یہاں پہ کسی ملک کے لیے اس نے اپلائی کیا تو نہ ہوا، بعد میں اس نے کہا کہ میں نے اسی ملک کی ایمبیسی سے کہا کہ فلاں مرد کے ساتھ میں نے شادی کی ہے، ہم جنس پرست ہوں، اور میں ہم جنس پرست ہوں، اور فلاں اس ملک کے فلاں مرد کے ساتھ میں نے شادی کی ہے، مجھے ویزا. کہا ایک دن سے پہلے ویزا مل گیا. جب میں دوسرے ایجوکیشن کے لیے یہ وہ مانگ رہا تھا تو ویزا نہیں دے رہے تھے، جب میں نے کہا ہم جنس پرست ہوں فوراً ویزا مل گیا. یہ حالت ہے. لوگ بتا کے جاتے ہیں کہ مثلا ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، آ جاؤ. تم دعوت دیتے ہیں باقاعدہ، جیسے نیکی کی دعوت دی جاتی تھی کسی زمانے میں، برائی کی دعوت دیتے ہیں، آئیں میرے ساتھ چلیں. حلال کے دروازے والدین نے بچوں پہ بند کر دیے، حرام کے دروازے، یعنی حرام پانی کا گھونٹ پینے سے بھی آسان ہے. ایک کلک کے نیچے پتہ نہیں کتنی زلیخائیں بیٹھی ہیں جو آپ کو میسر ہیں، اتنا آسان ہے. لیکن شادی کے لیے جو ہے حلال کے طریقے سے 1001 بیریئر کھڑا کر دیا ہے جوان کے لیے کہ ابھی جاب نہیں ہو رہی، ابھی تیرا گھر نہیں ہے، ابھی تیرے پاس ولیمے کے پیسے نہیں ہیں، ابھی فلاں ہے. حالانکہ اسلام نے نکاح کو آسان کیا تھا اور اس کو طلاق کو مشکل قرار دیا تھا. انہوں نے نکاح کے راستے میں اتنی چیزیں بیریئر کھڑے کر دیے کہ بچہ اب سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس کی شادی بھی کسی زمانے ہوگی. حرام کے دروازے کھول دی. ایسے میں کیا ہے؟ مولا فرماتے ایسے میں جب حرام کے دروازے کھلے ہیں، حلال کے دروازے بند ہیں، حسین ابن علی کے مکتب کی تعلیمات یہ ہیں کہ یہاں پہ آپ شکر کریں، صبر کریں اور حرام کے نزدیک نہیں جانا. خداوند متعال اسی مصیبت کو نعمت میں بدل دے گا. وہ کچھ عطا کرے گا آسمان سے کہ ساری زندگی تا حیات خدا کا شکریہ ادا کرتے رہیں گے. پالنے والے میں نے تھوڑا صبر کیا تھا، تیری ذات نے زیادہ عطا کر دیا. جوانوں کو مولا کا درس یہ ہے کہ واقعاً یہ بڑی مشکل ہے کہ کسی کو پانی کی پیاس لگی ہے تو آپ کہیں جب تک ڈگری مکمل نہ ہو آپ پانی نہیں پی سکتے. کسی کو نیند آئی آپ کہیں جب تک آپ کا 4 سال کا ٹینیور پورا نہ ہو آپ سو نہیں سکتے. بھوک لگی ہے روٹی نہیں کھا سکتے. مصیبت ہے. انسان کے جسم کی ریکوائرمنٹس ہیں، ضروریات ہیں، یہ نیچرل نیڈز ہیں، ضروریات ہیں. تو والدین اس طرف توجہ نہیں کرتے. کیا بیٹے کو حرام سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے یا اس کو ڈگری دلوانا ہماری ذمہ داری ہے؟ کون سا والدین کا فریضہ ہے؟ پہلے کون سا؟ کیا بچی کے دین بچانا ذمہ داری ہے یا اس کو جو ہے یہ ظاہری جھوٹی ڈگری دلوانا ذمہ داری ہے؟ تو دین بچانا والدین کی پہلی ذمہ داری ہے. والد کے 3 فرض ہیں کہ جن میں سے ایک فریضہ یہ ہے جب وہ جوان ہو جائے تو ان کا اچھا ہم سفر ان کے لیے تلاش کر کے ان کو دے. والد کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. تو بہرحال حسین ابن علی علیہ السلام کے مکتب میں
مصیبتوں کو نعمت میں بدلا جاتا ہے۔ جب ثانیہ زہرا دربار یزید میں گئیں، یزید نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی اور قرآن مجید کی آیت پڑھ کے کہتا ہے کہ سجاد، تجھے معلوم ہے کہ اللہ نے آپ لوگوں کو یہ سزا کیوں دی ہے؟ یعنی کربلا میں جو کچھ ہوا یہ ہم نے نہیں کیا، تمہارے ساتھ اللہ نے کیا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ سزا کیوں دی ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ نے ہمیں کیسے سزا دی ہے؟ کہا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ یہ جو تمہارے اوپر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تم زمین پہ کچھ ایسا گناہ کرتے ہو کہ جس کے بدلے میں تمہارے اوپر مصیبت نازل ہوتی ہے۔ تیرے باپ نے ایسے ایسے گناہ کیے ہوئے تھے کہ ان کو کربلا ملی، اور تم نے ایسے گناہ کیے تھے کہ تمہیں کوفہ و شام ملا۔ تو ابھی بھی یہ اللہ کی مہربانی ہے، ویعفو عن کثیر، ابھی بھی تمہارے اوپر خدا نے مہربانی کی ہے کہ تمہیں تھوڑی سزا دی ہے، بہت ساری سزا اس نے معاف کر دی، اس سے درگزر کیا۔ امام نے فرمایا ملعون، یہ آیت قرآنی ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ کہا کہ آپ کے لیے کیا ہے؟ مولانا نے فرمایا ہمارے لیے سورہ مبارکہ حدید کی آیت نمبر 22 ہے۔ کہا کہ اس میں کیا ہے؟ مولانا نے فرمایا قرآن فرما رہا ہے ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم فی کتاب الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ مومنین جو تمہارے اوپر اور زمین پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں وہ لازمی نہیں کہ تمہارے گناہوں کی سزا ہو، بلکہ وہ امتحان ہے کہ جو پہلے سے خدا کی کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے، وہ آزمائش ہے۔ فرمایا یہ آیات ہمارے لیے، یہ آیت ہمارے لیے ہے، وہ آیت ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہ امتحان تھا، پروردگار عالم نے ہم سے لینا تھا اور ہم نے دیا۔ ہم عموماً مصائب کے مقام پر بہرحال جو ہمارے موضوعات ہیں ہم انہی کو فالو کرتے ہیں، لیکن بعض شخصیات پورے 10 دنوں میں ان کی خدمات کربلا، آج چونکہ اتوار کا دن ہے، آج میرے خیال سے اجازت ہوگی کہ دفتروں میں نہیں جانا، اگر چند دقیقے تاخیر بھی ہو جائے تو مومنین تحمل فرمائیں گے۔ تو بعض شخصیات جن کا کربلا کی جنگ میں سب سے بڑا حصہ ہے، ہم ان کو اس طرح سے ان کی شخصیت کو بیان نہیں کرتے۔ جیسے مثلا کربلا میں سب سے زیادہ جن کا حصہ ہے وہ جناب زینب کبریٰ ہے۔ خدا جانتا ہے، روایت میں ہے کہ کربلا میں جس کے پاس سب سے زیادہ حوصلہ اور صبر تھا وہ دیر تک زندہ رہا ہے۔ جس کا جتنا حوصلہ کم ہوتا تھا حسین ابن علی اس کو جلدی میدان بھیج دیتے تھے کہ یہ اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ سب سے زیادہ حوصلہ تھا لشکر امام حسین علیہ السلام میں حضرت عباس علمدار کا، کہ ایک وقت آیا کہ جب ابو فضل العباس بھی اپنا سر جھکا کے کہتے ہیں آقا اب میرا سینہ غموں سے بھر گیا ہے، اس سے زیادہ میں مصائب نہیں دیکھ سکتا۔ عباس کا حوصلہ تھا، لیکن میں قربان جاؤں ثانیہ زہرا پر کہ جس نے نہ فقط عباس کی مصیبت دیکھی، مقتل میں حسین کو ذبح ہوتے بھی دیکھا۔ میں قربان جاؤں بی بی کی عظمت پر۔ یہ زینب کبریٰ کا حوصلہ تھا۔ کربلا میں جس کے پاس جتنا صبر تھا وہ اتنا زندہ رہا ہے۔ کربلا میں مرنا آسان تھا، جینا مشکل تھا، جینا مشکل تھا، کیونکہ اتنے بڑے مصائب کو دیکھنا ہر بندے کے بس کی بات نہ تھی۔ یعنی سادہ کام ہے کہ حسین ابن علی اصغر کو ہاتھ پہ لے کے جائیں اور بچہ باپ کے ہاتھوں پہ ذبح ہو جائے، اس مرحلے کو اور اس منظر کو دیکھنا آسان کام ہے۔ ابو فضل العباس نے کہا آقا ابھی میرا سینہ غموں سے بھر گیا ہے، اس سے زیادہ مصائب نہیں دیکھ سکتا، مجھے بھی موت کی اجازت دیجیے، کیونکہ مرنا آسان تھا کربلا میں، زندہ رہنا مشکل تھا۔ سلام حسینی زہرا پر کہ جس نے عباس کے کٹے ہوئے بازو بھی دیکھے، جس نے حسین ابن علی کا ودا بھی دیکھا کہ کس طرح آخر وقت
در خیمہ پہ آ کے کہہ رہے تھے یا زینب و یا ام کلثوم و یا سکینۃ علیکن منی سلام، میرا آپ سب پہ آخری سلام ہو. کہ بی بی در خیمہ پہ آئی اور آ کر کہا حسین حسین کیا خیمے کے باہر سے ودا کر کے چلے جائیں گے؟ وقت آخر خیمے میں نہیں آئیں گے؟ امام نے فرمایا زینب اب جسم کی یہ حالت ہے کہ کوئی بی بی دیکھ کے مر جائے گی خیمے میں، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں تیر نہ لگے ہوں. فرمایا تو علی کا بیٹا ہے، میں زہرا کی بیٹی ہوں، میں حسن بھیا کے جگر کے ٹکڑے اپنے ہاتھ پہ اٹھاتی رہی ہوں. میں آپ کی پیشانی سے وہ تیر نکالوں کہ جس جو تیر آپ کی پیشانی میں لگا ہے، تیرے پاک جسم سے تیر نکالتی ہوں تاکہ ماں کو بتاؤں کہ جیسے حسن کی خدمت کی تھی ویسے ہی حسین کی خدمت کی. خدا جانتا ہے زینب کبریٰ نے جو مصائب دیکھے ہیں وہ خود حسین ابن علی نے بھی نہیں دیکھے. روایت میں سر مقدس کے جو مصائب ہیں ان مصائب میں ملتا ہے کہ جب یزید کے دربار میں ظلم حد سے بڑھ گیا تو اس وقت کوئی نہ کوئی معجزہ سر مقدس کی جانب سے ہوتا تھا کہ جناب سکینہ دربار یزید میں بیمار ہوئی ہیں. مقتل میں لکھا ہے کہ جب شرابی شراب پی پی کر حسین علیہ السلام کے پاک لبوں پہ چھڑی مار رہا تھا تو سکینہ نے بھائی کا دامن پھپھو کا دامن پکڑ کر کہا پھپھو اماں کیا اس ملعون کو روکنے والا نہ کوئی نہیں کہ میرے بابا کے ساتھ اتنی بے ادبی کر رہا ہے. یہاں پہ سکینہ بیمار ہوئی اور پھر جلد زندان میں شہید ہو گئی اور فوت ہو گئی. زینب کبریٰ نے یہ سارے مصائب دیکھے. روایت بتاتی اسی مقام پر سر حسین نے آنکھیں کھولی، سر حسین نے آنکھیں کھولی اور تمام قیدیوں کی طرف دیکھتے گئے. جب زینب کبریٰ پہ نظر آئی تو حسین کی آنکھوں سے آنسو چلتی، آنسو بہنے لگے. حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنے لبوں سے اپنی کٹی ہوئی رگوں سے آواز دے کر کہا زینب آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں. زینب حسین آپ کا مدیون ہے، زینب حسین آپ کا ممنون ہے. آپ نے اتنی مشکلات میں بھی صبر کیا، آپ نے اتنی مشکلات میں بھی حوصلہ کیا. بس عزادارہ نے حسین اس بی بی کی جو کائنات تھی ساری کی ساری اپنے بھائی پہ قربان کی. عاشور کی رات جب میرے مولا زینب کبریٰ کے خیمے میں آئے تو دیکھا کہ بی بی اپنے بچوں کو کچھ سمجھا رہی ہیں. حسین علیہ السلام آگے بڑھے، کہا بہن بچوں کو کیا سمجھا رہی تھی؟ کہا کچھ نہیں حسین. جب عاشور کا دن طلوع ہوا حسین علیہ السلام کا دفتر قربانی کھلا تو بہرحال میں نے کل بھی عرض کیا تھا یہ بچوں کے مصائب بڑے سخت مصائب ہیں، خود مظلوم کربلا کے لیے بڑے سخت تھے. بچوں کے مصائب یعنی یہ کوئی عام بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے بھانجے ماموں کے پاس آئیں اور آ کر کہیں موت کی اجازت دو. کتنا بڑا دل چاہیے آدمی کو. چاند جیسے بچے، معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے اونا محمد ہیں. میں کہتا ہوں خدا جانتا ہے حسین ابن علی کی اپنی شہادت سے زیادہ سخت مرحلہ یہ تھا کہ اونا محمد کو موت کی اجازت دے دیں، اونا محمد کو موت کی طرف بھیجیں. حسین ابن علی نے فرمایا میرے شہزادو تم اپنی ماں کی امید ہو، اپنی ماں کے بڑھاپے اور ضعیفی کا سہارا ہو، جاؤ اپنی ماں کے پاس واپس چلے جاؤ. بی بی نے رات سمجھایا تھا کہ کل جب دفتر قربانی کھلے تو بچوں دیکھو میں چاہتی ہوں سب سے پہلے قربانی میری پیش ہو. میں چاہتی ہوں سب سے پہلے تمہارے جنازے میرا بھائی اٹھا کر لے آئے. میرے بچوں دیکھو اکبر تمہارا سردار ہے، تم اس کی کنیز اور غلام کے بچے ہو، لہٰذا آپ نے اکبر سے پہلے اپنی قربانی پیش کرنی ہے. جب بی بی نے اپنے بچوں کو بھیجا اور مولا نے اجازت نہ دی، بچے واپس دوبارہ در خیمہ پہ آئے. بی بی کی نظر پڑی، فرمایا اونو محمد آپ ابھی تک زندہ ہو، آپ ابھی تک میدان میں. کہا ماں کیا کریں، ماموں اجازت نہیں دیتے ہیں موت کی. فرمایا آؤ میں ساتھ چلتی ہوں. بی بی اپنے بھائی کے پاس آئی، کہا حسین میرے بچوں کو موت کی اجازت دو.
کہا زینب آپ کے بچوں کا سن کم ہے. کہا بھائی آپ بھی علی کے بیٹے ہیں, میں بھی علی کی بیٹی ہوں. بھائی مجھے یہ بتا, جب جنگ صفین میں آپ کے بابا اور میرے بابا امیر المومنین جا رہے تھے, 13 برس کے تھے میرے بھیا عباس, کیا میرے بھیا عباس کو میرے بابا علی نے جنگ میں جانے کی اجازت دی تھی یا نہیں دی تھی؟ بھائی میرے بچوں کو عباس کا غلام سمجھ کر میدان میں جانے کی اجازت دیجیے. کہا زینب شاید ان کے بابا عبداللہ نے ان کو اجازت نہ دی ہو. بی بی نے فرمایا سچی ماں کی بیٹی ہوں, گواہی دیتی ہوں. عبداللہ نے مجھے کہا تھا زینب اگر کربلا کے میدان میں قربانی دینے کا مرحلہ آئے تو اکبر سے پہلے میرے بچوں کا جنازہ خیمے میں آنا چاہیے, اکبر سے پہلے میرے بچوں کی قربانی پیش کی جانی چاہیے. حسین ابن علی مجبور ہوئے, بانجوں کو میدان کی اجازت دی. عزاداروں بچوں نے ایسی جنگ کی, جب پوچھا گیا عرب کے دستور کے مطابق کہ کون ہو, تو بچوں نے کہا ہم حسین کی ایک کنیز کے بیٹے ہیں. لیکن جب حملہ کیا تو عمر سعد سمجھ گیا یہ کنیز کے بچے نہیں, یہ علی کے نواسے ہیں, یہ حسین کی بہن کے بیٹے ہیں. عزاداروں سبھی نے مل کے حملہ کیا, ایک بچے کے سر میں تلوار ماری, دوسرے کے سر میں گرز مارا. عزادارہ نے حسین بچے ذوالجناح سے گرے, عباس و حسین آئے, بچوں کے جنازے اٹھائے. جب گنج شہیدہ میں لا کے رکھے, حسین علیہ السلام نے دیکھا ہر جنازے پہ زینب کبریٰ آئی, لیکن جب اپنے بیٹوں کا جنازہ آیا تو زینب نہ آئی. حسین دیکھتے رہے, زینب نہ آئی, حسین دیکھتے رہے, زینب نہ آئی. خیمے میں آئے, خیمے میں آ کے کہا زینب بچوں کے جنازے پہ نہیں آئی. کہا بھیا جو قربانی راہ خدا میں دے دی جاتی ہے وہ میرے حسین کی قربانی تھے. میں نے حسین علیہ السلام نے فرمایا زینب کل جب رات کے وقت میں آپ کے خیمے میں آیا تھا, آپ بچوں کو کچھ سمجھا رہی تھی, میں نے پوچھا تو آپ نے کہا کچھ نہیں. اب میں بتاؤں آپ نے کیا کہا تھا بچوں کو؟ زینب نے فرمایا کیا کہا تھا؟ کہا آپ نے یہی کہا تھا نا کہ جب میدان میں اپنا تعارف کروانے لگو تو یہ نہ کہنا حسین کی بہن کے بیٹے ہیں, یہ نہ کہنا علی کے نواسے ہیں, بلکہ کہنا حسین کی کنیز کے بیٹے ہیں. زینب آپ کے بچوں نے آپ کی وصیت پہ عمل کیا اور وہاں پہ کہا حسین کی کنیز کے بیٹے ہیں, لیکن جب جہاد کیا فوج اشقیا سمجھ گئی علی کا خون ہے, حسین کے بانجے ہیں جو عباس کی شجاعت کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماتم